وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام عزیزان و مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے کہ یہ ایام ہفتہ وحدت کے عنوان سے بھی منائے جاتے ہیں، اور بالخصوص ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو آغاز سے لے کے اپنے اختتام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے عنوان سے مسلمانوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاتم النبیین مرسلین بھیجے گئے۔ قرآن نے واضح طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کے پورے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ جس میں وہ عنوان ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی جانب سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے بعض آیات میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر کے طور پہ، یعنی بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ایک اور آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر کے شاہد اور منیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو ہم نے گواہ بنایا ہے۔ شاہد، گواہ کہتے ہیں کہ جو حضوراً حاضر ہو کے ایک شے کا علم حاصل کرے، اسے کہتے ہیں شاہد۔ شاہد اور عالم میں فرق ہے۔ عالم جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ حاضر ہو، وہ حاضر بھی ہو سکتا ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے، ہر دو صورتوں میں اس کے پاس علم ہونا مد نظر ہے، لیکن شاہد اسے کہتے ہیں جو حاضر ہوتے ہوئے ایک شے کا علم حاصل کرے۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کے تمام لوگوں کے اوپر۔ علماء عقائد نے اس آیت سے یہ استنباط کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ زمین پر ہوں، مریخ پر ہوں، چاند پر ہوں، کہکشاؤں میں دیگر ہوں، تمام کے تمام لوگوں کے اوپر وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ بقیہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنے خطے کے لوگوں کے لیے نبی تھے، یا بعض خطوں کے لیے، بعض علاقوں کے لیے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ دلیل ہمارے پاس قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، اسی لیے ان کے وصی بھی تمام لوگوں کے لیے وصی ہیں، یعنی 12 ائمہ علیہ السلام وہ جہانی طور پہ تمام لوگوں کے راہبر، حاکم، ہادی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں۔ لہٰذا یہ آیت سورہ سبا آیت نمبر 28 ہماری عقیدی طور پہ بھی دلیل بنتی ہے، عقائدی طور پہ بھی اس کو اہمیت حاصل ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے جانتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے، جتنے جہان اللہ نے خلق کیے ہیں ان کے لیے اللہ نے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں آئے، لوگوں کے درمیان آئے، ان کا وجود، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی سنت، ہر شے کیا ہے؟ لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی عذاب سے نجات دلائے گی، شرک سے نجات دلائے گی، جہالت سے نجات دلائے گی، پستی سے نجات دلائے گی، عیوب اور نقائص سے نجات دلائے گی۔ نجات دہندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی کی آل، اس لیے ائمہ علیہ السلام کا تعارف وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا، اس لیے آل محمد ہمیشہ کہا جاتا ہے، آل طٰہٰ، آل احمد، آل رسول، فرزند رسول۔ لہذا محور ذات کیا ہے؟ مرکزی ہستی کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ امیر المومنین علیہ السلام معتبر حدیث الکافی میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام، اور وہ عملاً بھی اسی طرح سے تھے جیسا وہ فرما رہے ہیں، کہ امام علی علیہ السلام بلند ترین رتبے کے اوپر ہونے کے باوجود اور نور رسالت سے ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان کے غلاموں کی منزل پہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لہذا ہمیشہ تابع اور مطیع بن کے ان کے سامنے حاضر رہتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے تابع تھے، امام علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح سے تابع اور مطیع بن کے سامنے رہتے تھے، کیونکہ پالا بوسا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا کہ ابھی 3 یا 4 سال کی عمر تھی امام علی علیہ السلام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے، اس لیے وہ رسول اللہ کے گھر میں پلے بڑھے تھے۔ خلاصہ کلام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رحمت ہے، ان کا بشیر ہونا بھی رحمت ہے، نذیر ہونا بھی رحمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت سب کے اوپر یکساں نوعیت کی نہیں ہے۔ یعنی اس کے حوالے سے بہترین آیت سورہ توبہ آیت نمبر 128 ہے، آخری آیت سے پہلے والی آیت، کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم لوگوں ہی کے اندر سے ایک رسول آیا، یعنی تم لوگوں کے نفوس اور تم لوگوں کے قوم اور قبیلے کے اندر، تم لوگوں کے اندر سے ہی، تم لوگوں کے ہی افراد کے درمیان سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جس چیز کی تم سرکشی دکھاتے ہو وہ تم اسے بہت ناگوار ہے۔ عزیز علیہ یعنی بہت شدید ہے، برا ہے میرے لیے۔ ان کی پر بہاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ما عنتم، یہ جو تم ایک اکڑ پن دکھاتے ہو حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے، یہ پہلی صفت ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ اور تکلیف ہوتی تھی وہ کس چیز سے ہوتی تھی؟ کہ اگر کوئی امت کا فرد گمراہ ہے، کوئی ہدایت کے اوپر نہیں آ رہا، کوئی حق کی طرف نہیں آ رہا، کوئی صحیح راہ کی طرف نہیں آ رہا، کوئی اللہ اور اس کے رسول یا اولی الامر کی اطاعت کی طرف نہیں آ رہا۔ دوسری صفت کیا اس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ حریص علیکم، کہ وہ حریص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا قرار دے رہا ہے؟ حریص۔ حریص آپ جانتے ہیں حرص اور لالچ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کے ساتھ حریص، چونکہ ایک نوع شدت اور مبالغہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ حرص کسی میں ہو تو اسے کہتے ہیں حریص، تو ان میں یہ حرص تھا، شدید ایک طمع اور شدید ایک خواہش یہ پائی جاتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہ لوگ ہدایت لے آئیں، اور اس کی مقدار اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ غم کی وجہ سے ممکن ہے کہ روح ان کی جسم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ واضح طور پہ بیان کیا کہ باخٍ علی نفسک، اپنے آپ کو آپ کہیں جان ہاتھ سے نہ دے بیٹھیں۔ قرآن کریم نے 2 جگہ ذکر کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے ان لوگوں کا غم اٹھا کے۔ یعنی ابھی تو ہمارے غم میں جدا ہیں، کوئی نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جائے جہنم میں، خود اس کا مزہ چکھے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ
جتنی توقع اور فرصت ہوتی تھی کہ ایک فرد کو ہدایت دے سکیں، ایک فرد کو گناہوں سے نجات دے سکیں، اس کا تزکیہ نفس کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقے اختیار فرماتے تھے۔ بس اس کے گھر جانا پڑے اس کے گھر جائیں گے، اس کو عزت دینا پڑے اسے عزت دیں گے، اس کو مال دنیا خرچ کرنا پڑے مال دنیا اس پر خرچ کریں گے۔ جو جس طریقے سے ہدایت کی روشنی اس کے قلب کے اندر جاگزین ہو سکتی ہے، اس کا قلب منور ہو سکتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ اور طریق کو اختیار فرماتے تھے کہ یہ ہدایت کے اوپر کسی طرح سے آ جائے۔ حریص علیکم، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جب تعارف کرایا، نہج البلاغہ میں ہے تو کیا فرمایا؟ طبیب دوار بطبہ، کہ یہ اس طبیب کی مانند ہے کہ جس نے اپنے تمام کی تمام مرہم اور دوا کو ایک اپنے مثلا باکس میں رکھ لیا ہے، اور وہ اس باکس کو اٹھا کے اب گلی گلی محلے محلے گھر گھر جا کے وہاں پر خود دوار کہتے ہیں بہت چکر لگانے والا، مسلسل گلیوں میں اور شہروں میں اور گھروں میں جاتے رہیں گے، جہاں پہ دیکھا کوئی مریض ہے جو دل کا اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہاں پہ اپنے ساری طبابت کے آلات نکال دیں گے اور ان آلات کے ذریعے سے اس مریض کا علاج فرمائیں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس آیت میں دوسری صفت دیکھی کہ عزیزن کے بعد کلمہ کیا وارد ہوا ہے کہ حریص علیکم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرص کی مقدار تھی، حریص تھے کہ کسی طریقے سے تم ایمان لے آؤ۔ اور پھر تیسری صفت کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب مومنین کی بات آ جائے تو مومنین پہ انتہائی مہربان۔ قرآن کریم نے رأفت کو جو ذکر کیا ہے اللہ کے اوصاف میں سے بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وصف کو ذکر کیا ہے، رؤوف الرحیم، انتہائی رؤوف اور رحیم تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا اور ناصر اور مددگار جناب حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے تو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام وحشی ہے، پہچانا اور شناختہ شدہ شخص تھا، کیونکہ اپنے قد کاٹ اور اپنے شہرت نیزے کے نشانے کی وجہ سے وہ نمایاں تھا، تو بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھا اسی نے نیزہ مارا ہے۔ تو اب جب مکہ فتح ہوا اور سب مستکبرین اور متکبرین کی گردنیں جب جھک گئیں اور حلق تک تلوار پہنچ گئی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ عام منادی کرا دی گئی تھی کہ جو کلمہ پڑھ لے داخل اسلام ہو جائے وہ اس کی جان امان ہے۔ تو یہ بھی اس نے بھی کلمہ پڑھ کے اپنی جان کو محفوظ کر لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو پھیر دیا، یعنی نفرت سے چہرہ پھیر دیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور اس نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو تم کبھی بھی میرے سامنے نہ آؤ، کیونکہ جب تم آتے ہو تو وہ جو جناب حمزہ علیہ السلام اور ان کی مظلومانہ شہادت ہے وہ میرے اندر دوبارہ سے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ رحمت کا اور حرص اسلام کے اسلام وہ لے آئے، اس میں انہوں نے ہر غم کو داؤ کے اوپر لگا دیا، اپنے ہر قسم کے غم کو اپنے سینے میں برداشت کیا، لیکن اگلے کو داخل اسلام ہونے دیا، یہاں تک کہ ابو سفیان دار اسلام میں آ گیا، سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کیونکہ بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے، اس کے بعد جتنی سازش مشرکین نے چلی وہ اسی سردار کی بدولت تھی، لیکن یہ حلقہ بگوش اسلام ہوا اور ظاہری طور پر اسلام یا اعتقاد اسلامیہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے گھیر لیا، اسے معاف کیا۔ وحشی جس کا 100% اگر کوئی سزا بنتی تھی تو وہ قتل بنتی تھی، اس کو معاف کیا، لیکن جو حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوا، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا بہنوئی ہے کہ ان کی ایک ہی بہن تھی
جناب ہانی فاختہ بھی نام وارد ہوا ہے، اور ان کا گھرانہ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہوا۔ تو غالباً حبیرہ نام تھا شوہر کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے گئے تو جناب ہانی ہی کے گھر میں، جناب ام ہانی کے گھر میں رکے تھے، غالباً ام ہانی نام ہے۔ لیکن ان کا شوہر جو ہے وہ فرار کر گیا، اسلام لانے کی بجائے کیا ہے، فرار کر کے بھاگ گیا۔ امام علی علیہ السلام کا بہنوئی لگتا ہے۔ اب اسے پکڑ کے لایا گیا تو پھر کہا کہ اسلام لے آؤ، یعنی تشہد پڑھو، اسلام لے آؤ، تو اس نے واضح انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اس قدر ہٹ درمی اور ضد اس نے دکھائی کہ اسے قتل کرنا پڑا۔ ایسا یہاں پہ آپ دیکھیں قریبی ترین رشتہ دار وہ جب اسلام سے جا کے ٹکرایا تو وہاں پہ بالآخر اپنی جان ہاتھ سے گنوا بیٹھا، اور اسلام کے بدترین دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، لیکن انہوں نے جب اسلام کے حوالے سے ظاہر بھی اختیار کیا تو اس کے اوپر بھی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھیر لیا۔ حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی کسی نے سب سے عظیم ترین رحمت دیکھنی ہے تو وہ ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مختلف جلوے اور آثار ہیں جو ہمیں آج بھی امت اسلامیہ میں دکھائی دیتے ہیں کہ سیرت رسول و سنت رسول میں امن و امان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس واضح طور پہ آیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کی جب بات آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رأفت اور رحمت، ان دو کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ جس میں ہم گھرانے اور تربیت انسان کے حوالے سے پیغام کو پڑھ رہے تھے، اور اس میں نے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ضرور ہم یہاں سے استفادہ کریں۔ آخر میں یہ نقطہ نتیجے کے طور پہ عرض کیا جائے تاکہ گفتگو ہماری اس حوالے سے اپنے تربیت اور اپنی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عملی تعلق پیدا کرنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو اسلام کے لیے نرم ہے، جو مکتبہ حق اور دین حق کے لیے نرم ہے، ہماری نرمی ان کے ساتھ بقیہ کی نسبت رویے کے اعتبار سے اور طور طریقوں کے اعتبار سے زیادہ نمایاں نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کزن ہے، یہ بھائی ہے، یہ فلاں ہے تو سب سے برابر کا رویہ ہو، نہیں، یہ درست نہیں۔ ہاں دنیا کے اعتبار سے سب سے برابر کا رویہ ہونا چاہیے، بے شک ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک سے گپ شپ میں بڑا لطف اور بڑا ہمارے دنیا کی محفلیں سجتی ہیں، نہیں، یہ والے معیارات میں برابری کا تقاضا ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اسلام کے لیے مفید ہے، جو دین حق اور مکتب حق کے لیے اس کا دل نرم ہے، اس کی کاوشیں آشکار ہے، اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ آپ کا دوسروں کے رویے سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہونا چاہیے، رأفت والا ہونا چاہیے، رحمت والا ہونا چاہیے۔ اس کی ناگواریوں کو زیادہ سے زیادہ آپ معاف کریں، درگزر کریں، نظر انداز کریں، اس کے لیے اپنے دل میں زیادہ نرمی کا گوشہ پیدا کریں، اس کے لیے استقبال کے حوالے سے اپنے در و دسترخوان کو وسیع پیمانے پہ اس کے لیے کھول دیں۔ اس سے یہاں پہ برابری کا کوئی تقاضا موجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے اوپر انتہائی رؤوف اور انتہائی رحیم ہے۔ دوسری چیز، زندگی کے امور میں اور اپنے موقف کے اختیار کرنے میں رحمت کا عنصر زیادہ دکھائی دینا چاہیے۔ ایک دفعہ میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے، میری رائے کے مطابق نہیں ہے، یا جسے میں پسند کرتا ہوں یہ اسے پسند نہیں کرتا، یہاں پر بالکل ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہاں پہ رحمت دکھائیں، یہاں پہ رأفت دکھائیں، یہاں پہ شرح صدر دکھائیں، وسعت دکھائیں۔ ٹھیک ہے ادھر اختلاف کی گنجائش ہے، ضروری تھوڑی ہے میرے مطابق چلے، لیکن ایک دفعہ دین کی بات آ جاتی ہے، دینی نقطہ نظر سے ایک شخص جو ہے وہ دین مخالف یا دین کے لیے ضرر رساں فرد ہے، ہاں یہاں پہ آپ اپنی حمیت دکھا سکتے ہیں،
یہاں پہ آپ اپنے لیے ایک غضب دکھا سکتے ہیں، یہاں پہ دو فرد برابر نہیں ہو جاتے. ایک کے تحرک کا باعث ہے دین اور ایک کے تحرک کا باعث ہے دنیا، کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عموماً ہمارے ہاں بحث مباحثے میں ان دونوں کو افراد برابر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ برابری درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دین کا سہارا لے کے وہ یہ کینہ بغض نکال رہا ہے کیونکہ میرے خلاف بولا تو چلو میں اب دین کا سہارا لوں، یہاں پہ پھر برابر ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ شخص جو دین کے لیے انگیزہ رکھتا ہے، دین کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی بے وجہ اور ہتک آمیز جو توہین کی حد تک پہنچ جائے، جو انتشار اور تفرقے اور اختلاف کی حد تک پہنچ جائے، بحث کرے گا ہی نہیں. اس کے دینداری کی علامت کیا، وہ 1 سے 2 دفعہ تکرار کرے گا لیکن سمجھ جائے گا کہ اگلا بہت زیادہ اپنی ضد پر ہے، بہت زیادہ اپنے موقف میں، وہ بے شک اس کا غلط موقف ہے، ہردرمی دکھا رہا ہے. تو یہاں پہ سیرت رسول یہ ہے کہ اس سے کنارہ کش ہو، پھر آپ وہ موضوع ختم کریں، آپ اس پہ ڈسکشن ختم کریں، آپ اس پہ گفتگو ختم کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر توہین امیز طریقے سے چڑھ دوڑیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے اشارتاً چیزیں بھیجنا شروع کر دیں، چیزیں نمایاں اس کے لیے کرنا شروع کر دیں تاکہ اگلے کو تکلیف ہو، کیونکہ پتہ ہے اس سے اسے تکلیف ہوگی. یہ خوشائن چیز نہیں ہے. دینداری کا تقاضا یہ ہے، وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تم اسے تکلیف نہ دو، ادھر صبر کرے اپنے وجود میں. ایسا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ نکات لیں. خاندانوں کے اندر بھی یہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دیکھ کے تھوڑے کسی کو کھلاتے پلاتے تھے اس نے ہمیں کیا کھلایا پلایا. ایک مہمان نوازی کا خود ایک معیار اپنے اندر برپا کریں، وہ ہر ایک کے لیے دسترخوان کھول دیں، سوائے اس کے کہ جو تقوی ہے، اہل تقوی ہے، اس کے لیے تھوڑا غیر مناسب، یعنی غیر مناسب سے مراد ہے کہ تھوڑا بالاتر ہو کے اہتمام کریں کہ دوسروں کو دکھائی دے کہ یہ تقوی ہو تو اس کی قیمت اور اہمیت یہاں پر ہے. کیونکہ جو اہل تقوی کی شخصیت کو گرا دے اور ان کی قیمت اور اہمیت کو گرا دے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے، خود یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. لہٰذا یہ چند نکات ہمارے سامنے گھرانوں کے اندر اور اپنی شخصیت میں ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ قدر ہر انسان کی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. چھوٹوں سے بھی پیار محبت اور وقار سے پیش آنا چاہیے. پہلے پیدا ہو جانے کی وجہ سے کوئی زیادہ حق اپنا حاصل نہیں کر لیتا. نمبر 2، عزت اور وقار جو ہے وہ دیا جائے. نمبر 3، رحمت کا عنصر اپنی زندگی میں زیادہ کر لیں، اور رأفت کا جو پہلو ہے وہ بڑھا دیں. اگلے نے ہم سے بالفرض ظالمانہ سلوک کیا ہے، ناانصافی کی ہے، غلط برتاؤ کیا ہے، ہم اسے نظر انداز کر دیں. کیونکہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، نتیجہ آخرت میں لینا ہے. اس دنیا میں ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہوا تو ہم تو اسی سطح پر ہیں. کیونکہ صبر کب ثواب دیتا ہے؟ جب تک آپ شکوہ اور انتقام نہیں لیتے. وہ انتقام دینی الگ ہے، انتقام شخصی الگ ہے. اس لیے جو تفسیر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، وہ انتقام شخصی چنگیز خان والا انتقام یہ باطل انتقام ہے. انتقام دینی کی تشریح الگ ہمارے پاس آتی ہے. خلاصہ کلام، رأفت اور رحمت کا عنصر کیا ہے؟ کیونکہ امت رسول ہیں ہم، امت رسول ہونے کی وجہ سے جو عنصر ہمارے وجود میں زیادہ نظر آئے وہ رحمت کی وسعت ہے. رحمت کی وسعت سے کیا مراد ہے؟ کہ مہربانی کو اپنے وجود سے زیادہ صادر کریں، نرمی کو اپنے وجود سے زیادہ صادر کریں، سختی اور سخت گیری اس سے حد الامکان کوشش کریں کہ ہم دور رہیں. یہ دلوں کو جوڑ دے گی، یہ قلوب کو نزدیک کرتی ہے. یہ سرداروں اور بزرگوں والی صفت ہے، یہ بزرگی والی خود ایک صفت ہے. ہم آئیں اب حدیث کی طرف جاتے ہیں، اور چونکہ یہ والا مسئلہ ہر ایک کو اپنے طور پہ پیش آتا ہے. ہاں گھرانے کے بعض معاملات مشترک ہوتے ہیں لیکن بہت سارے معاملات ہر فرد کے اپنے جداگانہ نوعیت کے ہوتے ہیں. جداگانہ نوعیت کے ہیں یا مشترک ہیں، ان سب میں دیکھیں رحمت کے قریب کون سی چیز ہے. یہ کوئی فارمولہ مشکل نہیں ہے. یہ ضد بازی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، چھوٹے بچوں والا کام ہے. یہ اچھا یہ نہیں کیا تو میں بھی اب یہ نہیں کروں گا، یا 4 اس نے سنائی ہیں تو چلو ایک ہی سنا کے 4 کا ازالہ کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے اندر ایک اضطراب اور ایک جلن اور سختی اور ایک پریشانی کو منتقل کریں. یہ کوئی نہیں ہے. ڈسنا جو ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے،
یا کہتے ہیں نا کہ میں اب اسے صحیح جواب دوں گا، میں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، یعنی میں یہ بتاؤں گا میں کیسا سانپ ہوں، کیسا بچھو ہوں، یا میں یہ بتاؤں کہ میں کیسا رحمت اور رافت رکھتا ہوں۔ کون سے اپنی شخصیت آپ چاہتے ہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسے بتاؤں گا کہ میں ایسا اسے جواب دیتا ہوں یا ایسا اس کے ساتھ سلوک کروں گا، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے بتاؤں گا کہ میں کتنا زہریلا بچھو ہوں، کہ ہوتا چھوٹا سا ہے لیکن جب ڈستا ہے تو اگلے کو موت کے قریب لے جاتا ہے، یا میں کیسا زہریلا سانپ ہوں کہ جس طرح وہ اپنی زبان کی تیزی سے بندے کو ڈستا ہے اور موت کا شکار کر دیتا ہے، ایسا ہی زہر میں اس کی روح کے اندر پھینکوں گا اپنے کلام سے اور اپنے تان تشنی سے کہ وہ پورا کا پورا اپنے وجود میں ایک زہر کو گھول لے گا۔ تو یہ رحمت نہیں ہے۔ ہم کیا دکھائیں؟ رحمت اور رأفت کا پہلو دکھائیں، اگلے کا جواب نہ دیں اس کی بدتمیزی کا، اس کے طعنے کا، اسے برداشت کر جائیں۔ وہ تعلق توڑے، ہم تعلق جوڑیں۔ وہ خرچ نہ کرے، ہم اس کے پر خرچ کریں۔ سلام میں ہم پہل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہستی بڑی ہو سکتی ہے۔ وہ جب چھوٹے بچے کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ادھر کتنے خاندانوں میں یہ شکوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچہ سلام ہی نہیں کرتا، بچوں کو ادب ہی نہیں سکھایا کہ بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ تو بادشاہوں والا تقاضا ہے، بادشاہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں پروٹوکول نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے طور طریقوں کو تو نہیں لے کے آئے، لہٰذا بڑے کی عظمت یہ ہے کہ وہ چھوٹے کو سلام کریں۔ اس سے بڑے کیا وقار بڑھتا ہے۔ بڑا اگر اس جگہ پہ اکڑ دکھائے تو اس جگہ پہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے بچے کی سطح پہ گر جاتا ہے، لہٰذا بڑے جذبے اور خوبصورت طریقے سے سلام کریں۔ ہاں، اب بچوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، بعض بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کے توجہ ہی نہیں ہے، وہ ممکن ہے سلام کا جواب ہی نہ دیں، وہ صحیح طرح سے پیش ہی نہ آئے۔ ہاں، بعض بڑے ہوتے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار اس نے آدھا ہاتھ کر لینا یا ہلکا سا ہاتھ کر لینا، واقعاً بے تربیت انسان ہے، تو ادھر علاج یہ نہیں ہے کہ آپ سلام نہ کریں، ادھر بھی ہے کہ سلام ہی کرنا ہے، لیکن سلام کر کے ہاتھ نہ بڑھائیں، نگاہیں جھکائیں، سیدھا چلیں اور گزرتے ہوئے اسے سلام کر کے جائیں، کیونکہ صادر کیا ہم سے ہونا چاہیے؟ رحمت صادر ہونی چاہیے۔ یہ اپنی زندگی میں مقصد کو اختیار کریں، چونکہ اس کا سامنا کریں گے، واقعاً سامنا کریں گے۔ جس کی زبان جو ہے وہ بیجا اذیت دینے والی ہے ہمیشہ۔ ایک دفعہ اذیت سے مراد بھی ادھر یہ بیان کر دیا جائے، ایک دفعہ اذیت ہوتی ہے کہ کیوں مجھے نصیحت کرتا ہے، کیوں مجھ کو صحیح بات بتاتا ہے، صحیح یعنی کیوں مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر خود یہ ایک رحمت ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بالفرض آپس میں گفتگو ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، ایک نے پکڑ کے جسے کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے عزت کشائی کر دی ساس کی۔ اب جب ماں کی برائیاں سنی تو وہاں پہ انسان کے جذبات تو ابھرتے ہیں، بے شک وہ برائیاں ہوں تب بھی جذبات ابھرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پکڑ کے وہ زوجہ کی بھی حتیٰ امیزی کر دی، وہاں پہ اس کے بزرگوں کو بھی پکڑ کے غیبت، تہمت اور بہتان لگا دی اور اس طرح سے عجیب و غریب زبان استعمال کی۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر ایک خطا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی خطا کریں، آپ رحمت کا سبب بنیں، یعنی جواب نہ دیں، نظر انداز کریں، بتائیں کہ حساب کتاب آپ نے دینا ہے، اگر تہمت ہے تو حساب کتاب آپ نے دینا ہے۔ اچھا، یہ بھی برعکس بھی ہو سکتا ہے، خواتین ہیں، ماں ہے یا گھر میں کوئی اور فرد ہے، زوجہ کے خلاف بہت ساری ناگوار باتوں کو آشکار کریں، بہت ساری ہوتی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن غیبت، تہمت، بہتان وہ کسی صورت میں بھی جائز عمل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کہیں کہ وہ پایا تو جاتا ہے نا اس میں، ہاں ٹھیک ہے اس میں پایا جاتا ہے، لیکن آپ حرام کے ذریعے سے سکون کیسے گھر میں لا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ادھر بھی رحمت کو نازل کریں، دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو ختم کرے، صبر کریں اس کی ناگواریوں کے اوپر، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے پھر بھی تم اس کے اوپر صبر کرو، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ناگوار ہیں جس کے اوپر انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے وہ آیت کریمہ بہت اہمیت کی حامل آیات میں سے ہے، اور اس کا ہم نے پہلا حصہ درس میں پڑھا تھا، سورہ روم آیت نمبر 21 میں سے ہے،
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تم لوگوں ہی کی جانوں سے ازواج کو خلق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ ادھر سکون مادی ہے اول، یعنی انسان کا جو ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے اس ازدواجی تعلق کی بنیاد پر سکون ہے۔ جن گھرانوں میں نکاح ہو جاتا ہے، زوجہ بن کے گھر میں بھی آ جاتی ہے، لیکن صحیح طریقے سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوتا، ان کے لیے اگلا مرحلہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے بعض علماء نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آگے آیت ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ان کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ مودت یعنی محبت، اور رحمت یعنی مہربانی اور انتہائی لطیف اور محبت کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ محبت خود رحمت کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر محبت ہو تو رحمت جنم لیتی ہے، کیونکہ دل نرم و الا نہیں ہوتے جب تک آپ اس کے لیے محبت کو نہیں جتائیں گے۔ صحیح ہے، اگر مودت اور محبت کے عناصر پیدا نہ ہو تو رحمت بھی نہیں عموماً جنم لیتی۔ تو یہاں پہ علماء نے یہ ذکر کیا کہ یہ پہلا مرحلہ طے ہو تو پھر یہ مودت اور رحمت کی بات آتی ہے۔ لہذا فقط اور فقط ازدواج اور عقد اور ایک تعلق کے قائم ہونے سے مرحلہ مودت اور رحمت وجود میں نہیں آتا، یہاں تک کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یہ مرحلہ طے ہو، وہ جو اس کے وجود کے اندر حالت اضطراب ہے، وہ جو اس کے وجود کے اندر حالت طلب ہے شدت کے ساتھ، وہ اپنی جگہ کے اوپر ختم ہو ایک ارتباط کی وجہ سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر مودت و رحمت کو جنم دے گا۔ لہٰذا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مادی سکون کا باعث بن رہا ہے، یہ انسان کے وجود میں پھر ایک مودت و رحمت کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ ایک طبی چیز ہے، کیونکہ ابھی یہاں سے آپ کے سامنے جھگڑوں کی نوعیتیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ ادھر گھرانے اب دو ہو جاتے ہیں۔ قرآن جس گھرانے کا درس دے رہا ہے وہ گھرانے ملکوتی ہے، اور اس ملکوتی گھرانے کے مقابلے میں دوسرا تصور جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گھرانے عنکبوتی ہے۔ گھرانے ملکوتی اس کے اوپر مودت اور رحمت غالب ہے۔ جس گھرانے کے اندر بھی مودت اور رحمت غالب نظر آئے گی وہ گھرانہ کیا کہلائے گا؟ ہمیں وہ گھرانہ ملکوتی دکھائی دے گا۔ لیکن جس گھرانے کے اندر عنکبوتی ہے کہ ایک ایک چیز میں اس کو کاٹا جائے، اس کو یہاں تک کہ آرام، سکون اور اس کی ہر چیز جو دنیا کے اعتبار سے ہے وہ داؤ پہ آہستہ آہستہ لگ جائے، یہ عنکبوتی ہے۔ بس ملکوتی اور عنکبوتی یہ دو کلمات، عنکبوت کہتے ہیں فارسی عربی دونوں میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ مکڑی کا جال قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اگر آپ اس کے مادے کو دیکھیں، کیونکہ قرآن کریم نے سورہ عنکبوت پوری نازل بھی کی ہے، یعنی اس عنوان سے قرآن کریم میں آیت نازل ہے۔ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 41 ہے۔ میں عنکبوتی گھرانے کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مودت اور رحمت سے ہم کیا کریں؟ گھرانوں کو دیکھیں، کیونکہ تربیت انسان ہم نے جس طریقے سے پہلے درس میں ہی یہ تمہید باندھی تھی، انسان معاشرہ سازی سے تربیت یافتہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میں انفرادی طور پہ پہلے پاکیزہ ہو جاؤں، پھر دوسرا بندہ پاکیزہ ہو، پھر تیسرا بندہ پاکیزہ ہو، اور آہستہ آہستہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، جیسا کہ تبلیغی جماعت یہ تفکر رکھتی ہے۔ جو پاکستان اور دنیا بھر میں تبلیغی جماعت ہے ان کا یہ تفکر ہے کہ اپنے ایک ایک کر کے ہر بندہ پاکیزہ ہوتا جائے، ایک وقت آئے گا سارے ہی پاکیزہ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں اس سے مناسبت نہیں رکھتی۔ معاشرہ پاکیزہ ہوگا، گھرانہ پاکیزہ ہوگا، ادھر سے فرد پاکیزہ ہو جائے گا۔ اگرچہ نمونے نکلیں گے لیکن اسی طرح نکلیں گے کہ آل نوح علیہ السلام میں ایک فرد گمراہ نکلا، بقیہ اس آل میں کیا ہیں؟ پاکیزہ۔ آل لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی پورے کے پورے گھرانے میں صرف ایک فرد گمراہ نکلا، وہ ان کی زوجہ تھی، لیکن بقیہ پاکیزہ نکلے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ گھرانوں کے ذریعے، گھرانوں کے اندر اگر ہم نے
تربیت کو جنم دے دیا، یہاں سے معاشرے بڑے پیمانے پہ تربیت پائیں گے۔ لیکن ایک ایک بندے کو، مثلا ادھر سے ایک بندے کو مدرسے بھیج دیا، فلاں گھرانے سے ایک کو مدرسے بھیج دیا، ادھر حجاب بھی آ گیا، 2 گھرانوں میں حجاب فقط، نہیں، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں پورا گھرانہ اپنے اختیار سے اور اس کے بعد دیگر گھرانے اپنے اختیار سے ایک نیک عمل کو اختیار کریں گے، آہستہ آہستہ وہاں پہ تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عنوان سے ہم گھرانے کو مد نظر رکھیں، ایک گھرانہ ملاکوتی ہے اور ایک گھرانہ عنکبوتی ہے۔ میں پہلے عنکبوت کی 1-2 بات قرآن کی نگاہ میں عرض کروں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کمثل العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے، سرپرست کوئی اور ہیں ان کے، یعنی عدالتی فیصلے کرنے ہیں، گھرانے کے فیصلے کرنے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتے ہیں، یعنی دین کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانا یعنی دین کی طرف وہ نہیں جاتے۔ الذین، ان لوگوں کی مثال، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے کوئی اور اولیاء پکڑ لیے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں زندگی بسر کرنے کے حوالے سے اولیاء کون ہیں؟ وہ جو غرب جو ہے وہ ہمیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں، سیمینار میں، دفاتر میں، میٹنگز میں ہمیں طریقے لباس اور بولنے کے، رہنے سہنے کے سکھا رہا ہے۔ یہ ولی ہے اس کا، چاہے نام کوئی بھی اقرار کرتا رہے، وہ اس نے دین کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے طور طریقوں کی طرف دیکھتا ہے کہ معاشرے میں لوگ کیسے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اس نے اپنا ولی اللہ کو چھوڑ کے معاشرے کو قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اپنے گھرانے کی بنیاد اولیاء میں کو ولی اللہ کو نہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اگر ولی بن جائے تو کس کا بنتا ہے؟ مومنین کا۔ لیکن اگر مومنین کا ولی اللہ ہو تو کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ اپنی زندگی میں ہم علامت رکھ لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ میں ہو تو وہ حتماً اس نے بھی اختیار کیا ہوا دین، لازم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایسے ہمارے پاس نمونے وافر مقدار میں موجود ہیں شیعہ سنی دونوں دنیا میں، کہ انہوں نے ایک طویل مدت مدرسوں میں، خانہ کعبہ میں عمرہ حج زیارات کرتے ہوئے گزاری ہوتی ہے، لیکن ان کے اولیاء کوئی اور ہی ہوتے ہیں۔ ان کے رہن سہن کا طریقہ، بول چال کا طریقہ، اپنے نفع نقصان کو اختیار کرنے کا طریقہ وہ دیگر اولیاء والا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پیمانہ سب کے لیے ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اگر ہم اپنی زندگی میں ظلمت سے نکل کے نور کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہر روز کسی نہ کسی نور کو اختیار کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ظلمت ہمارے پاس سے بھاگ رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ ولی ہے ہمارا۔ لیکن اگر ہم ہر روز ہی نور سے دور ہو رہے ہیں، ظلمتوں کی طرف جا رہے ہیں، یعنی پہلے نماز وقت پہ پڑھ لیتے تھے، اب وقت پہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی اول وقت نہیں پڑھی جاتی، پھر کچھ مدت بعد پتہ لگا وہ اول وقت تو چلو گیا، اب تو نماز ہی گئی ہم سے۔ پہلے کچھ درس سن لیتے تھے، علماء کی کچھ بات سمجھ آتی تھی، کتاب پڑھ لیتے تھے، کتاب سے کچھ دیکھ کے لکھ لیتے تھے، اب تو وہ بھی گیا۔ تو یہ جو جا رہا ہے وہ نور جا رہے ہیں، ظلمتیں جا رہی ہیں۔ اگر نور جا رہا ہے تو پھر اگلی آیت ہے قرآن کی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی اس نے اپنا ولی طاغوت بنا دیا ہے۔ جب طاغوت کو ولی بنائے گا تو ہر روز ایک نور اس کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا، اب نہ تلاوت اس سے ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی درس پڑھا جاتا ہے، نہ کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، نہ غور و فکر کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کی زندگی میں رہ گیا ظلمتوں کے علاوہ۔ اور یہ ظلمت جہنم ہے، کسی نے جہنم کو دیکھنا ہے تو یہ ظلمتیں ہیں، یہ زندگی ہے اس کی، کھائے پیے گا، اس کے علاوہ اور کوئی ہم و غم ہی نہیں ہے، وہ اسی میں اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کیا رکھے گا۔ ابھی بجلی کے بل دو، اب گھر کا تم سوچو گھر کا یا کرایہ دو، فلاں چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ چیز نہیں ہے، فلاں مریض ہو گیا اس کے اوپر پیسے لگا دو، اب ادھر پکڑ کے چلے جاؤ، فلاں جگہ مجھے اب جانا ہے، ادھر جانا ہے،
خداوند متعال اسی کے اندر انہی ظلمتوں میں اس کو لگا دے گا اور وہ زندگی کے پورے دن کر کے پکی جہنم میں ہمیشہ کے لیے منتقل ہو جائے گا۔ اب آپ اس کے لیے 1000 اصال ثواب کی مجلسیں پڑھیں، 1000 فاتحہ خوانی کریں، وہ اپنے گرد ایسا جال بن چکا ہے ظلمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمن بکمن عمیٌ اس کو قرار دے دیتی ہے۔ لہٰذا یہ خطرناک ترین انسان کے لیے صورت ہے۔ لہٰذا اس آیت کی ابتدا میں دیکھیں کہ کون سا گھرانہ عنکبوتی ہے۔ ہر وہ گھرانہ جس کے اندر اس کے جو بڑے شمار ہوتے ہیں فیصلوں کے اعتبار سے، جو اس کے اندر رائج چیزیں شمار ہوتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اس کا ولی کون ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی ہے کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، کہ جو ایک گھر بناتی ہے لیکن اس کا گھر کتنا ضعیف ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور ترین بیت، سب سے کمزور ترین گھر کون سا ہے؟ عنکبوتی گھر ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان سکتے ہوتے۔ سب سے ضعیف ترین گھر کون سا ہے؟ وہ گھر عنکبوت کا ہے۔ اچھا یہاں پہ دلچسپ چیز، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے مادے کے اعتبار سے مضبوط ترین جو مادہ استعمال ہوتا ہے جہان میں وہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، سمٹ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ اسے ذرا کینچی سے کاٹ کے دکھائیں، آپ آرے سے کاٹ کے دکھائیں، آپ نہیں کاٹ سکیں گے، وہ سمٹ جائے گا۔ آپ ڈنڈے سے اسے توڑ کے دکھائیں، نہیں ٹوٹے گا۔ وہ مادے کے اعتبار سے مضبوط ہے لیکن گھر کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یعنی آپ کنکریٹ کی دیواریں لا کے اپنا گھر بنا لیں، بڑے بڑے باغ اس کے اندر سجا دیں اور بڑے طولانی اور خوبصورت اور وسیع و عریض کمرے اس میں قرار دے دیں، بہترین بیٹھک اس کے اندر بچھا لیں، اعلیٰ ترین صوفے ہیں، بڑی بڑی LEDs آپ نے لگائی ہوئی ہیں، یہ سارے کا سارا مادہ ہے۔ گھر تو اسے نہیں کہتے۔ پھر اس گھر کے اعتبار سے ہاں بڑی مضبوط اس نے ماشاءاللہ دیوار رکھی ہے، 10 کنال کے اوپر گھر بنایا ہے اس نے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت باغیچہ ہے، بڑے پھل اگائے ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ کوالٹی کا بستر اور صوفے اور ڈائننگ ٹیبل اور مثلا یہ مختلف قسم کے سیٹ ہیں، ٹی سیٹ ہے، برتنوں کا سیٹ ہے، ساری چیزیں اعلیٰ کوالٹی کی ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عنکبوتی گھر ہے، اوہن البیوت، کیونکہ گھر ہونے کے اعتبار سے تباہ و برباد ہے۔ مضبوط گھر وہ ہے کہ جہاں پر مضبوط ترین ہستی ولی ہو، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جہاں پہ ولی اللہ کی ذات نہیں ہے تو وہ گھر کیا ہے؟ اپنی ساخت میں مضبوط نہیں ہے، کمزور ترین گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فوراً ہی گر جائے گا، وہ فوراً ہی نور کے سامنے گر جائے گا، وہ فوراً ہی نورانیت کے سامنے، ہدایت کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، اس میں توان اور طاقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ادھر مادے کے اعتبار سے نہیں بات کی جا رہی، گھرانے کے اعتبار سے بات کی جا رہی۔ مہم جو ہے عنکبوت کا جو گھر ہے وہ گھر مادے کے اعتبار سے قرآن نے مثال پیش نہیں کی۔ قرآن نے کس اعتبار سے مثال پیش کی ہے؟ خود گھر کے وجود کے اعتبار سے، گھرانہ کیسا ہے۔ آئیں اب آپ اس آیت کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں کہ وَجَعَلَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ مودت اور رحمت قرار دی۔ اچھا مودت اور رحمت کی تشریح مختلف علماء نے مختلف قسم کی ہے۔ مثلا بعض نے کہا کہ مودت اور محبت تب ہے جب جوان ہو اور رحمت تب ہے جب بڑھاپا آئے، بعض نے کسی اور صورت میں، لیکن یہ ساری کی ساری تشریحات مناسب نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے تو اس طرح بھی کی ہے مودت اگر ایک بیگم ہو، زیادہ ہو جائے تو رحمت، کیونکہ پھر محبت تقسیم ہو جاتی ہے، وہ ایک قسم کی رہتی نہیں ہے، تو بقیہ کے ساتھ پھر آپ کو رحمت والا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہر ایک نے اپنے اس کا مطلب ہے تجربے والی بات کی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے تو مطلقاً کہا ہے کہ رحمت اور مودت۔ رحمت اور مودت سے ہم یہاں پہ دو گھرانوں کی خصوصیات لیتے ہیں۔ ایک ہے گھرانے ملاکوتی۔ ملاکوتی گھرانہ کب وجود میں آتا ہے؟ اور یہ گھرانہ کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں عنکبوتی کب وجود میں آتا ہے؟ ایک معیار تو آپ نے الحمدللہ ملاحظہ کیا، اور وہ گھرانے اور وہ معیار کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر ولی اللہ نہیں ہے، اللہ ولی نہیں ہے یعنی رسول اور اولی الامر کے مطابق نہیں چل رہی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ادھر حاکم
نہیں ہے، ان کے مطابق گھرانہ نہیں چل رہا، چل رہا ہے انگریز کی طرح۔ مثلا خاتون کو دیکھیں تو جیسے انگریزیں رہتی ہیں اسی طرح سے یہ بھی بالوں کو کھولے ہوئے اور اپنے چہرے کو سجائے ہوئے بغیر کسی اصول ضابطے کے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے گھر کے اندر رہے۔ یہ ظلمت ہے، وہ ظلمت اور نجاست کو ہر جگہ پر پھیلا رہی ہے، چونکہ خاتون جتنی جگہوں پہ دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ وہ اپنے وجود سے نجاست کو پھینک رہی ہے، آلودہ کر رہی ہے نگاہوں کو، آلودہ کر رہی ہے ماحول کو، آلودہ کر رہی ہے مردوں کے قلوب کو، اور یہاں پہ وہ پھر پاکیزہ بھی بننا چاہے تو یہ پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ آخری عمل جو انجام پاتا ہے اس کو تھوڑی قرآن نے گناہ قرار دیا، اس کے پہلے والے مقدمات بھی تو گناہ ہی قرار پائیں گے۔ یعنی جب آگ لگ جائے تو آگ لگنے کو تھوڑی گناہ کہتے ہیں، وہ جو اس نے گیس کو کھلا رکھا، ماچس کو چلایا یا پیٹرول اس نے چھڑکا، ماچس کو جلایا، تیلی پھینکی، یہ سارے جرائم ہیں یا نہیں؟ تو ایک ایسی خاتون جو حجاب کے بغیر اپنے جسم کی اور اپنے وجود کی، چہرے کی، بالوں کی نمائش کرتے ہوئے نامحرموں کے سامنے آتی ہے، تو اس کی مثال وہی ہے کہ جو نجاست پھیلانے والی ہیں مخلوقات۔ بعض ایسی مخلوقات ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر نجاست لگی ہوتی ہے، جیسے مکھی ہے نجس چیز پر بیٹھی، اب جہاں بیٹھی ہے وہاں پہ ذرہ ذرہ نجاست کا منتقل کر رہی ہے، اب وہ اڑ کے کئی جگہوں پہ جا رہی ہے، کبھی مارکیٹ میں ہے، کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی ایک رشتہ دار کے گھر، اب دوسرے رشتہ دار کے گھر، اب فلاں گلی میں، فلاں بازار میں، فلاں پکنک پوائنٹ پہ، فلاں راستوں پہ چل رہی، جہاں جہاں چل رہی ہے وہاں پہ ذرات نجاست کو گراتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر وہ کہے کہ نہیں مجھ جیسا کوئی پاک اور پاکیزہ ہے ہی نہیں، یہ تو مجھ پہ تہمت لگ گئی ہے، تو یعنی فحاشی کو پھیلائے اور اس کے بعد جو دین حکم اس کے پر لگاتا ہے اس کے پر تکبر کا اظہار کرے، یہ صفات ہندہ ہیں، یہ ابو سفیان کی زوجہ کی صفات تھیں، یہ صفات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تو نہیں ہے، جناب زینب بنت علی علیہ السلام کی تو نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا نکتہ کہ ولی گھر میں بنانے سے کیا مراد ہے؟ ولی گھر میں بنانے سے مراد ہے کہ خاتون ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے طور طریقے اختیار کرے، اسلامی تعلیمات کے طریقے اختیار کرے، ظلمت کو حد عقل ختم کرے۔ علامت ہمارے پاس مختصر، ظلمت جنم نہ لے، ظلمت جنم نہیں لے گی تو نور جنم لے گا، نور اور ظلمت کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، نور ہے یا ظلمت ہے، اس کے درمیان اصلاً ہے ہی نہیں، جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں یا نورانیت ہے یا ظلمت ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس آیت پہ بہت غور کریں۔ مثلا بھی ہم درس کا انعقاد کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ولایت کی وجہ سے ہے، اللہ یہ نہ ہوتا، ہم گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، کوئی پیغام ہمارے وجود میں رہ جائے گا، دل اس کی طرف راغب ہو، یہ اللہ کی ولایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ میں تدبیر فرما رہا ہے، ورنہ تو ہمارے دلوں میں کوئی چیز جاگزین ہونے والی ایسی نہیں ہے۔ یہ پہلا معیار تھا۔ دوسرا معیار گھر میں ملکوتی گھرانے کے لیے، یعنی آپ گھر میں حجاب کی واجب رعایت کریں کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ زلجنہ بنایا جائے مکمل طور پہ، واجب رعایت بھی پوری ہوتی ہے، اور اختیار رکھیں، کوئی ایسا جبر کی کیفیت اور ظالمانہ کیفیت بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے گھرانوں میں یکساں افراد کبھی بھی نہیں ہوتے ہر لحاظ سے، اور نا امیدی بھی نہ ہو۔ مثلا ایک شخص فحاشی یا ایک ظلمت کے دائرے میں ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ حریص علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تقاضا، نہ کہ اس کے خلاف دشمن اور تانہ تشنی کر کے اس کو اور جہنم میں دبانے کے لیے، جیسے مردہ ہوتا ہے اور قبر کھودو نیچے جا کے یہ دفن ہو کے نکل ہی نہ سکے، مردہ اسے نہیں بنانا، اسے مہربانی کا سلوک کریں، نرمی کا سلوک کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، ماحول تبدیل کریں۔ یہ بندہ قابو نہیں آ رہا، کہیں گے بقیہ سارے خصوصی طور پہ اس کے سامنے پردہ کیا کر، تاکہ احساس اس کے اندر زیادہ بڑھے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہر ٹائم اسے تانا تشنی کا نشانہ بنا کے وہ بالکل ضعیف اور مردے والی حالت میں پہنچا دے، پھر ضد کی وجہ سے اسلام کی طرف نہ آئے، اب ضد باندھ رہی ہے جی۔ اس لیے لہذا تدبیر اس میں کیا؟ حریص علیکم، مہربانی کا سلوک کریں، عزت کا سلوک کریں کہ پہلے آئے، لیکن اس کی تدبیر کی ہے اپنے گھرانے میں حجاب کی اہمیت کو ابھاریں،
وہ کہیں گے اچھا حجاب تو بڑا کرتا ہے، ادھر سے غیبتیں بھی کرتا ہے، حجاب تو کرتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، حجاب تو کرتے ہیں فلمیں نہیں دیکھتے، تو ان سے کہ اچھا پھر حجاب چھوڑ دیں ہم، یعنی میں فلاں غلط کام کر رہا ہوں، مثلا میں بالفرض یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو اب میں غصے میں جن بزرگان کو آپ کے اچھا نہیں سمجھتا ان پہ بھی لعنت بھیجوں، یہ تو علاج نہ ہوا نا۔ یعنی آپ اگر وہ ایک اچھائی انجام دے رہا ہے اس پہ حوصلہ افزائی کریں تاکہ اگلا قدم اٹھائیں۔ ظلمتوں سے نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، نہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسے کہ اچھا تم یہ نیک عمل کرتے ہو تو فلاں پہ برائیاں کیوں کرتے ہو؟ فلاں برائی ہے اور فلاں چیز نورانیت ہے۔ ہاں اس ظلمت سے چھٹکارے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ جس نورانیت میں ادھر سے نکل کے مزید اس کو بھی، یعنی جو بلب جل رہا تھا وہ بھی فیوز کر دیں، جو لائٹ جل رہی تھی وہ بھی اب روشن نہ رہے۔ یہ تو تدبیر نہ، یہ تو اور دشمنی ہو گئی، یہ تو اور الٹا کام ہو گیا۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم اس قباحت کو ابھاریں گے، لیکن قباحت کو ابھارنے کا مطلب یہ وہ دیہاتی پن نہیں ہے۔ یہ دیہاتی پن ہوتا ہے کہ فی الحال ابھی تو میں بالفرض روزے سے ہوں، تو ہم کہیں گے یار یہ کتنا عجیب و غریب و برا بندہ ہے، ہمارے سامنے چیزیں کھا رہا ہے اور بڑے جرت اور شجاعت کے ساتھ چوڑا ہو کے کھا رہا ہے۔ نہیں، یہاں پہ انسان صبر کرے، تدبیر کرے، تدبیر میں رحمت اور رأفت کو وہ حاکم کرے، نہ غضب کو حاکم کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ بیان فرمایا سبقت رحمتہ علی غضبہ، یا یہ کہ وسعت رحمتی علی کل شیء، ہر شے کے اوپر اللہ کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح سے وارد ہوا، دعاؤں میں تو واضح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا میری رحمت وہ میرے غضب کے اوپر یا دیگر چیزوں کے اوپر وسیع ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کے لیے بھی فرماتی ہے رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لہذا اب اصلاح کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اور رحمت کے دائرے کو اس میں وسیع کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ صفت تو ہم نے ملاحظہ کی کہ گھر کے اندر واجبات کو آپ حساسیت کے ساتھ خود ابھاریں، کیونکہ آپ بچوں میں ابھاریں گے وہ آگے سے اپنے وجود میں آگے بڑھ کر ابھاریں گے۔ البتہ اس میں رحمت کو عنصر غالب ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاً غضب کرے ہی نہ، وہ اصلاً یہ مطلب نہیں ہے، غضب ناک ہو ہی نہ، یہ اصلاً مطلب نہیں ہے۔ غضب ناک ہونا چاہیے، وہ غصہ بھی اسے کرنا چاہیے، لیکن اس کی مقدار کم ہو۔ وہ جو کوششیں ہیں کہ جو اس نے اس کی اصلاح کے لیے کی، اس میں رحمتوں کی کوششیں زیادہ ہوں۔ دوسرا ہمارے پاس ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ آیت کریمہ نے اچھا یہ جو سبب ہے ملاکوتی جو خاندان ہے اس میں سکون ہوگا، سکون کبھی بھی عنکبوتی خاندان میں نہیں ہو سکتا، گھرانے عنکبوتی میں کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اگر سکون کہیں پر ہے تو وہ فقط اور فقط گھرانے ملاکوتی میں ہے، چاہے باہر سے آپ کو کتنا ہی خوبصورت اور بہترین کیوں نہ نظر آئے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، کیونکہ ہمیں بڑی گاڑیاں یا گاڑیوں کی تعداد کا عدد زیادہ نظر آئے اور وسیع و عریض گھر ہمیں نظر آئیں اور ان میں باڈی گارڈ اور نگہبان کھڑے نظر آئیں، خادم بھاگ چکر کاٹتے ہوئے دکھائی دیں، آل اولاد ان کی ہمیں دکھائی دے رہی ہو، تو ہمیں یہی توہم ہوتا ہے یہ بڑی پرامن، پرسکون، پر لذت زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ معاملہ بالکل ہی جدا ہے۔ وہ نہ لذت ہے نہ سکون ہے، بقیہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ یہ جو دو چیزیں حقیقی معنی میں یہ آتی دین سے ہیں، دنیا سے آتی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی آسان مثال اگر آپ لینا چاہیں تو ہم اس طریقے سے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں پروگرام بعض ایسے لگے ہوتے تھے جس میں بڑے افراد کی انٹرویوز کیے جاتے ہیں، مثلا جیسے یہ جیو کے ساتھ ایک دن چلا کرتا تھا پروگرام، تو وہ کئی بڑے ایم این اے ہیں، بڑی شخصیات ہیں، ان کا وہ دکھاتے ہیں رہن سہن۔ آپ ان میں دیکھیں کہ وہ اگرچہ ساری خوبیوں کے نکات لے رہا ہے، لیکن غور کریں گے تو اس کی زندگی اندر سے بنجر ہے، ویران ہے، اندر سے اس کی زندگی جو ہے وہ کھوکھلی ہے، اندر سے زندگی اس کی سکون والی نہیں ہے، لذت والی نہیں ہے، تھک چکے وہ اندر سے۔
خصوصاً بعض جو تہمتیں لگتی ہیں، اور وہ سوال بھی ایسے بعض پوچھتے ہیں کہ جس میں بڑی بڑی تہمتیں لگی ہوں، اور وہاں پہ وہ جواب دیتے ہوئے بھی غصہ غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی، بہرحال آپ اپنا بھی ایک مشاہدہ رکھتے ہیں، اب مشاہدے کے لیے ہمارے پاس شخصیات کے مختلف انٹرویوز موجود ہوتے ہیں، یہ حقیقت جو دین ہمیں بیان کر رہا ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہو جاتی ہے۔ گھرانے ملاکوتی ہے تو وہاں پر سکون ہے، گھرانے عنکبوتی ہے تو وہاں پر اضطراب ہے، وہاں پر تنہائی ہے، وحشت ہے، وحشت کا سما ادھر آپ کو دکھائی دے گا۔ اچھا، قرآن کریم کی جو آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے سورہ روم آیت نمبر 21، یہ صرف اور صرف ایک رخ کو بیان کر رہی ہے۔ وہ سکون ہر جگہ پر ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون لے لیں گے چونکہ یہ صرف اور صرف ایک نقطہ سکون ہے، لیکن مودت اور رحمت کی جو صورت بنے گی اس کے لیے آپ کو آگے سفر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں رفع تکلیف تو رکھا ہے، وہ تکلیف کو دور کرتی ہیں لیکن سکون کو برپا نہیں کرتی ہیں، یعنی عارضی لذت کا باعث بنتی ہیں لیکن سکون کا باعث نہیں بنتی، دوام سکون نہیں ہے، دائمی سکون نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام کی واضح احادیث میں وارد ہوا ہے، جو شخص دنیا میں راحت اور سکون کو تلاش کرتا ہے، صحیح ہے، راحت اور سکون، بندے کا نام نہیں راحت، وہ جو انسانی جسم کو ملتی ہے وہ والی راحت، صحیح ہے، اگر راحت اور سکون کو تلاش کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہے دنیا میں؟ وہ نادان ہے، وہ احمق ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ نے رکھی نہیں ہے دنیا میں، یہ دو چیزیں خدا نے دنیا میں نہیں رکھی۔ دنیا میں کیا رکھی ہے؟ اپنی رفع حاجت کرو، ضرورت کو پورا کرو، مشکل کو دور کرو، تکلیف کو دور کرو، بس تکلیف کے دور کرنے کو کہتے ہیں لذت مل گئی، سکون مل گیا۔ وَإِلَّا دنیا کی کسی بھی چیز سے سکون نہیں ملے گا، اس میں دوام نہیں ہے، عارضی ہے، لذت نہیں ملے گی دوامی، دائمی لذت نہیں ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی وہ، کیونکہ دنیا کی ہے ہی خصلت یہ، دنیا میں تو کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور بڑے تڑپتے ہوئے وہ انسان جائے گا، بڑی اذیت میں اس دنیا سے وہ جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر مومن کا وقت موت انتہائی سخت ہو یہ اس کے لیے رحمت ہے، احادیث میں وارد ہوا ہے، بعض ایسے مومنین ہیں جن کا وقت موت بڑا اذیتناک ہوتا ہے کہ انسان کا دل اس کے تصور سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، مومن کے لیے یہ رحمت ہے کیونکہ وہ آگے کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور کافر کے لیے ہر دو جہانوں میں مصیبت اور عذاب ہے، وہ وقت بھی عذاب ہے اس کے لیے۔ بہرحال لیکن مقصود کیا ہے؟ آپ تلاش نہ کریں دنیا میں رحمت اور سکون، کہ مجھے سکون نہیں ہے، اس لیے کئی ایسے زندگی میں امور ہوتے ہیں کہ اس نے اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے سکون نہیں ہے تو جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، تھوڑا ریلیکس ہو کے آ جاؤ، بالفرض مری میں ایک بہترین جگہ چلے جاؤ، اس نے 4 دن گزارے، دیکھا کوئی تکلیف دینے والا ہی نہیں ہے، نہ کوئی تانے دینے والا ہے، نہ کوئی جسم میں مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، پھر اسے پہاڑ بھی پھر قلعے لگنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ میدانی علاقوں کا عادی ہے رہنے کا، یہ کہا میں قلعے میں پھنس گیا ہوں، چاند دیکھو یہ چوٹیاں ہی نظر آ رہی ہیں، آسمان سر کے اوپر نظر آتا ہے، کوئی جگہ تو ہو جہاں آسمان کچھ فاصلے پہ نظر آئے، آگے پیچھے کوئی کھلا میدان نظر آئے، کوئی آ کے 4 تانے دے، کوئی بچہ ادھر سے رو رو کے تنگ کرے، کوئی شور ہو کے مجھ سے کوئی چیز مانگے، اور شور ہو کے کوئی بیوی مجھے اپنی زبان سے کاٹے، وہ منتظر ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہیں سے ہمیں ملے، کیونکہ دنیا میں اس کو اپنے یعنی خیالات میں کھو جائے گا، خیالات انسان کو بہت اذیت دیتے ہیں، اس لیے دنیا میں پھیلتا ایک اور مرض ہے انزائٹی اس وقت دنیا میں بڑے امراض میں شمار ہونے لگ گیا ہے، یعنی یہ جو شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے، اسی طرح سے ایک بڑا مرض یہ پھیلنے لگ گیا کیونکہ انسان کی تمام ضرورت اس کی کیمیکل اشیاء کی وجہ سے پوری ہو رہی ہیں۔ پہلے خالص چیزیں ہوتی تھیں وہ دستیاب ہونا ہی کم تھی، مثلا پہلے مرغی کھاتے تھے تو دیسی مرغی مجبوراً کھانے پڑتی تھی، اور دیسی مرغی وہ بنتے بنتے ہی ٹائم لگتا ہے اس کا، یعنی کئی مہینے لگتے ہیں کہ وہ مرغی بنے چوزے سے، تو اس لیے وہ گوشت بھی پھر کبھی کبھی کھاتے تھے، اور ابھی تو اسے کوئی ایسی خوراک دیتے ہیں کہ وہ انڈے سے نکلی ہے ہفتے والے دن، اگلے ہفتے وہ پھر ایک بڑی مرغی بنی ہوتی ہے، اور پھر مسالے وہ بھی لاہوری قسم کے ہوں کہ وہ بے شک چوہے پہ ڈالیں یا مرغی پہ ڈالیں، وہ ہر ایک ایسا مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں کہ وہ کھا لیتے ہیں۔
تو اس نے انسان کو جب ضرورت اس کی پوری کی تو اب اپنی خواہشات کے پورے ہونے پہ خیالات کی دنیا میں وہ کھو گیا ہے، چونکہ اندر اس نے دنیا ڈالی تھی اور دنیا ہی حقیقت جہنم ہے، لہذا اس کی خیالات اس کو شدید تکلیف دیتے ہیں، شدید اس کو اذیت دیتے ہیں۔ اس شدید اذیت اور تکلیف کی وجہ سے اب اسے دیگر امراض لگ رہے ہیں، اب شوگر بھی ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے، گردوں کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور دیگر پھیپھڑوں کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، گھر کے اندر بھی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، جسم بھی اس کا درد کر رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا میں اللہ نے راحت رکھی نہیں ہے، دائمی سکون نہیں رکھا۔ دائمی سکون اگر انسان کو مل جائے وہ 20 سال سے پہلے امراض کا مجموعہ بن جائے گا۔ ضروری ہے کہ اس سے پسینہ بہے، تھکاوٹ ہو تاکہ سو سکے، معدہ خالی ہو تاکہ کھا سکے، وہ وائلہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا یہ جب آپ کلیہ قاعدہ سمجھ گئے تو اس سے یہ بات ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تکلیف کا دور ہونا ہے، حاجت کا پورا ہونا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ حدیث کو پڑھ کے ہم اختتام کی طرف آتے ہیں کہ حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام کو ایک وصیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ اس وصیت کے 2-3 جملات آپ دیکھیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، حریص کا حرص رزق کو کھینچ کے نہیں لائے گا۔ آپ جتنا حرص کر لیں، یار ادھر بھی پیسے بچا لو، ادھر بھی پیسے بچاؤ، ان کے اوپر بھی نہ لگاؤ، ادھر بھی نہ دو، دینی امور میں بھی پیسے خرچ نہ کرو، ہمیشہ یہ مانگتے ہی نظر آتے ہیں۔ حریص کا حرص کہ میں فلاں اب جاب کر لوں، فلاں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں، وہ رزق کو کھینچ کے نہیں لاتا۔ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور فضل اور مشیت کے اوپر رکھا ہے، جسے دینا چاہتا ہے ویسے رزق دیتا ہے۔ اس لیے اس جملے پہ غور کریں، فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، حریص کا حرص رزق کو کھینچ کے نہیں لاتا۔ وَلَا يَصْرِفُهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ، کسی مجبور کی مجبوری وہ اس کے رزق کو اس کا سے رخ پھیر کے کسی اور طرف نہیں لے جاتی، مجبور کی مجبوری سے رزق اس سے نہیں چھنتا، صحیح ہے، وہ اسے مڑ کے نہیں کہیں اور چلا جائے گا۔ ان اللہ بحکمہ وفضلہ جعل الروح والفرح فی الیقین والرضا، اللہ نے اپنے حکم اور اپنے فضل کے اندر یقین اور رضا میں، اپنے حکم اور اپنے فضل سے اللہ نے روح کہتے ہیں راحت کو، فرح کہتے ہیں خوشی کو، اللہ نے راحت اور خوشی کس میں رکھ دی ہے؟ یقین اور رضا میں۔ جن گھروں میں یقین کے ساتھ دین کے اوپر عمل ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم کے اوپر وہ راضی ہیں، چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے جس حالت میں بھی ہیں، کیونکہ سارے کے ساتھ ممکن ہے میرا ہم عمر ہو، اس کے پاس ماشاءاللہ پیسہ بہت ہے، وہ 1 یا 10 فیملیز کو تفریح کے لیے لے کے جاتا ہے، اور میری بات آ جائے تو میں ایک بندے کے اپنے آپ کو بھی نہیں لے کے جا سکتا، نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں میں، ٹھیک ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق دیا ہے، وہ وسعت رزق کے مطابق جیے، مجھ کو میری حیثیت کے مطابق دیا ہے، تو یہ جس سے میں استفادہ کر رہا ہوں بہترین استفادہ کر رہا ہوں۔ مجھے ایک گاڑی چاہیے تھی سواری کے لیے، اللہ نے دی بھی، مجھے کھانے کے لیے اپنی پسندیدہ خوراک چاہیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مجھے ایک صالح زوجہ چاہیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا یقین اور رضا میں اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ خوشی اور راحت۔ اب آپ گھرانے کے مسائل دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ابھریں گے، آپ ان کی باتیں سنیں، اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ وہ مال دنیا میں راحت اور فرح کو تلاش کر رہے ہیں، ضرورت پوری ہے، اگر ضرورت پوری نہ ہو تو وہ حق باجانب ہے جو اعتراض کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ ہم نے ابھی اس فلسفے میں کیا پڑھا؟ دنیا اللہ نے کیوں قرار دیا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنی تکلیف کو دور کرو، یہ ہم نے قرار دیا نا۔ پھر ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ دنیا میں اللہ نے راحت اور سکون نہیں رکھا۔ اب ہمارے پاس کوئی گھرانوں کے مسائل آتے ہیں، ہمارے اپنے گھرانے کے مسائل پیش آتے ہیں یا ابھرتے ہیں، تو آپ خاموشی سے تقاضوں میں اپنے آپ کا بھی محاسبہ اسی طرح کریں، دیگر گھرانے کا بھی اسی طرح سے مشاہدہ کریں، آپ دیکھیں کہ یہ کیا میرا نفس کہہ رہا ہے، یہ فرد کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اپنی ضرورت پوری کرنے پہ یا تکلیف کے دور کرنے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، اعتراض اس کا حق بجانب ہے۔ اگر ہمارے پاس وسائل موجود ہیں یا راہ موجود ہے، ہمیں اختیار کر کے اسے دینے چاہیے۔
لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ سکون، خوشی، راحت وہ تلاش کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے تقاضا دنیا کا کر رہا ہے، اس کی غلط فہمی کو دور کریں، نہیں مانتا ترک کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس پھر سمجھانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راحت، سکون اور فراح وہ مادی اشیاء میں قرار نہیں دیا۔ صرف آخر میں اس حدیث کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، صحیح سند حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اس سے ہمارے لیے اب ایک نیا چیپٹر کھل رہا ہے، کیونکہ ایک چیپٹر آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا اور وہ خواتین کے حقوق کے اعتبار سے تھا کہ جو دین اسلام نے کہا ہے مثلا بیجا طریقے سے ان کے مال کو نہ تم بٹورو۔ ہمارے معاشرے میں تو اکثر یہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ زوجہ میرے اجازت کے بغیر اپنا مال خرچ کرتی ہے، تو زوجہ غلام تھوڑی ہے کہ اپنا مال بھی شوہر کی اجازت سے خرچ کرے، اصلاً وہ شوہر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے مال سے، اس کی میراث سے، اس کی ذاتیات سے۔ مثلا اس کا موبائل دیکھ دیکھ کے چیک نہیں کر سکتا شوہر، اجازت نہیں ہے اسے، اس لیے اس کی پرسنل چیزوں میں وہ مداخلت بیجا، اور بیگم بھی اسی طرح پرسنل چیزوں میں نہیں بیجا مداخلت کر سکتی۔ لہذا اب یہ ہے کہ دین اسلام نے خاتون کو حق دیا اپنی میراث لے، وہ اپنے اموال جو ذاتی ہیں اسے آزادانہ طور پہ جائز چیزوں کے اوپر بلا شک و شبہ وہ خرچ کرے۔ ہاں اگر شوہر کی مددگار ہو یہ بہت ایک نیک بات ہے، اس خاتون کا درجہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر مددگار نہیں ہے آزاد ہے، لیکن اب وہ یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ جو اعلیٰ سطح کی خواتین ہیں ان جیسے برتاؤ کا تقاضا کیا جائے، یہ پھر وہ نہیں قرار پائے گا۔ بہرحال یہ آپ نے چند حقوق دیکھے، ظلم کی نفی ہے، مار پیٹ کی نفی ہے، گالم گلوچ کی نفی ہے، عزت دینا لازم ہے۔ اس جگہ پہ یہ حدیث بڑا ہمیں ایک حوصلہ دیتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تشریح اسی گھرانے ملاکوتی کے بیان میں آئے گی، کیونکہ آج گھرانے ملاکوتی کی ہم نے دو خصوصیات پڑھی ہیں کہ اول خصوصیت ہے کہ اس میں ولی اللہ کی ذات ہے، نمبر دو خصوصیت ہم نے گھرانے ملاکوتی کی پڑھی ہے کہ اس میں دنیا کا استعمال اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، نمبر تین راحت، خوشی اور سکون ان کے لیے اس گھرانے کے اندر جو باعث بنتا ہے، وہ اچھی گاڑیوں اور اپنے گھر اور انواع و اقسام کی چیزوں کے آنے کے اوپر ان کے لیے بیجا خوب خوشی نہیں ہوتی۔ اصل خوشی جو انہیں مہیا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ دینداری سے، معنویت سے خوشی آتی ہے، اس لیے وہ اللہ کی یقین اور رضا سے، جس حالت میں اس پہ اللہ کے اوپر راضی ہیں، اس سے وہ خوشی کو کسب کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہاں پر ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ادھر خاتون کا کردار اب شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اب ہم خاتون کے اب دوسرے کردار پر آ جائے کہ خاتون شوہر سے کیسا معاملہ کرے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شوہر زوجہ سے کیسا معاملہ کرے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شوہر کیسے، زوجہ کیسے شوہر سے معاملہ کرے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ خاوند کو گھر میں کام کاج کرنے چاہیے، جیسے امام علی علیہ السلام صفائی کرتے تھے، جھاڑو پھیرتے تھے، تندور کو جلایا کرتے تھے، مدد کرنی چاہیے، نان نفقہ دینا چاہیے، رحمت کا باعث بننا چاہیے۔ اب خاتون کیسے شوہر کے ساتھ رویہ اختیار کرے، ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، صحیح سند روایت ہے، تہذیب الاحکام میں اسے شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں ایسی ہیں لا یحاسب علیہن، ان تین چیزوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا روز قیامت حساب کتاب نہیں ہے، مستثنی قرار دے رہی ہیں، صحیح سند یہ روایت ہے۔ پہلی کیا ہے؟ المؤمن طعام یأکلہ، وہ کھانا جو مومن، حلال کھانا جو مومن کھاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ وثوب یلبسہ، اور جو لباس وہ پہنتا ہے اس کا حساب نہیں لے گا، کیونکہ حساب حرام کے اوپر ہے۔ مومن سے ان دو چیزوں میں حساب کیا ہے؟ حرام انجام دیا تو اللہ حساب لے گا، حلال انجام دیا تو حساب نہیں لے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زوجۃ صالحۃ، اگر زوجہ ہے اور صالح ہے تو عاونہ، جو اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، معاونت کرتی ہے، وَيُحْسِنُ بِهَا فَرْجَهُ، اور اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کی خواہشات نفسانی کو پورا کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بس کتنی خصوصیات ہوئی اس خاتون میں؟ تین خصوصیات۔ صالح یعنی دیندار ہے، واجبات انجام دیتی ہے، حرام سے اجتناب کرتی ہے۔ نمبر دو
مددگار ہے خاوند کے لیے، مثلا گھر میں فقر ہے تو یہ فقر کو دور کرنے میں مدد دے گی، نئی ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے، سب سے زندگی بسر کرے گی، معاون ہے گھر میں۔ نمبر 3، اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، شوہر بد نظری سے اور دیگر چیزوں سے بچ جائے گا۔ اس خاتون کا اور کوئی کام نہیں ہے، نہ بہت بڑے مستحبات انجام دے رہی ہے، نہ بہت بڑے مارکے انجام دے رہی ہے، اس خاتون کا حساب کتاب روز قیامت نہیں ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔